اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر الميامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من آن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ العلی العظیم صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ہم سب کربلا والوں کے ماننے والے ہیں، تو سب سے پہلی شرط ہے کہ ہم صابر ہوں۔ میں خطبہ بہت آہستہ آواز میں پڑھتا ہوں، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ فوراً مینجمنٹ کو ٹیکسٹ آنے لگ جاتے ہیں کہ مولانا کی آواز نہیں آ رہی، تو تھوڑا سا پیشنس رکھا کریں، بالخصوص وہ لوگ جو یہاں سے نہیں سنتے ہیں، آن لائن سنتے ہیں، تھوڑا سا صبر کریں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آواز بڑھائیے، سمجھیں نا انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی سورہ زمر کی جس آئے وافی ہدایہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ آیت پروردگار عالم کے حکم کو بیان کرتی ہے، اور وہ حکم کیا دے رہا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور اگر تم نے میری عبادتوں میں اکڑ دکھائی، سیدخلون جہنم داخرین، تو میں تمہیں جہنم کے آخری طبقے میں ڈال دوں گا۔ ایک ہوتا ہے داخلین، ایڈمیشن سے مراد ہے، ایک ہوتا ہے داخرین، اینڈ پارٹ سے مراد، کیونکہ عربی زبان میں بڑی وسعتیں ہیں۔ یہ ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو عبادت تو کر رہے ہیں لیکن دعا نہیں کر رہے۔ ہم جو نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے ہیں، ہم حکم خدا سے پڑھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا، میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور اگر تم نے میری عبادتوں میں اکڑ دکھائی، سیدخلون جہنم داخرین۔ عزیزان گرامی، اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے بعد اس امام کی خدمت میں کہ جس کا کلام امام الکلام ہے، امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ملکوتی دعا ہے، دعائے کمیل کے نام سے۔ کمیل ابن زیاد کے ذریعے سے امام نے دعا کو ودیت فرمایا، دعا کو تعلیم فرمایا۔ اب ہمارے درمیان بھی گروہ ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم یہ دعا کیوں پڑھیں، اس میں تو
یہ کہا جا رہا ہے کہ خدایا میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو مولا کیسے گناہ کریں گے جو ان کے گناہ معاف ہوں؟ وہ تو اچھا ہوا مولا نے اس دعا کو دعائے کمیل کہہ دیا، وہ سکھا رہے ہیں۔ اچھا، قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب اللہ کہے گا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، وہ کہے گا، وہ کہہ رہا ہے، لیکن باب تعلیم میں ہمیں سکھا رہا ہے کہ ایسے کہو۔ اگر کہیں مولا کی باتوں میں، دعاؤں میں یہ بات نظر آئے کہ خدایا میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ میرا مولا نعوذ باللہ عیاذا باللہ وہ گناہ گار ہے، بلکہ وہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ ورنہ اللہ تھوڑی کہے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ جب ٹیچر اے بی سی ڈی پڑھاتا ہے تو کیا وہ اے بی سی ڈی پڑھتا ہے؟ کیا اس کو آتی نہیں ہے؟ وہ باب تعلیم میں پڑھتا ہے۔ جب پڑھا رہا ہوتا ہے بچے کو، تو ہم شاگرد ہیں مولا کائنات کے، صبح قیامت تک وہ ہماری نسلوں کی ہدایت کریں گے۔ لہٰذا یہ کہہ کر اس ملکوتی دعا کو چھوڑ دینا، اس کو ہم صرف پڑھ لیتے ہیں۔ دعائے کمیل وہ دعا ہے کہ جس میں 18 ایپلیکیشن ہیں معاف کرانے کی، کیونکہ ہم کبھی غور نہیں کرتے ہیں، صرف مومنین کو تو 2-4 ہی جملے پڑھنے کو ملتے ہیں، سمجھ رہے نا، یا رب یا رب یا رب پڑھتے ہیں، یا تو ساتھ ساتھ، ورنہ پڑھنا چاہیے اس کو ٹرانسلیشن۔ 18 ایپلیکیشنز ہیں اس میں معاف کرانے کی۔ خود مولا کائنات نے 5 طرح سے گناہ کو، اور ان کی جو ہے کس گناہ کی کیا نقصانات ہیں، سمجھ رہے نا۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتق الاسم، سمجھ رہے نا، اس کے الگ معنی ہیں۔ تحبس الدعاء، اس کے الگ معنی ہے۔ تنزل البلاء، اس کے الگ معنی ہیں، کہ الگ الگ گناہ ہیں، ان کی الگ الگ نتائج ہیں، اس کے آثار الگ الگ ہیں، لہذا مختلف طریقے سے۔ اس دعائے ملکوتی میں امام نے ہمیں اپنی میراث کی پہچان کروائی۔ آخر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یا سریع الرضا، اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے خدا۔ بھئی جب خاندان میں کوئی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو پورا خاندان الگ ہو جاتا ہے نا اس سے، کہ بھئی ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ سب سے آخر میں ماں ناراض ہوتی ہے، ماں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتی رہتی ہے، اس کی مراد ایسی نہیں ہوگی، اس کا قصد ایسا نہیں ہوگا، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہوگا۔ اور جب رشتہ داروں کو منانے کی بات آتی ہے تو سب سے آخر میں ناراض ہونے والی ذات کا نام ماں ہے، اور جب منانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے راضی ہونے والی ذات کا نام ماں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں کہ ماں کا واقعاً بالکل یہ باب مادری بالکل الگ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی یا رب، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی یا رب، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہم ان سب چیزوں کو بہت کم غور کرتے ہیں اتنی بڑی زندگی میں۔ تو سب سے جلدی راضی ہونے والی ذات کا نام ہے ماں۔ اسی طریقے سے مولا کائنات خدا کی اس صفت کو بیان کر رہے ہیں کہ یا سریع الرضا اغفر لمن، مجھے اس لیے معاف کر دے، لا یملکو، میری ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، الا الدعاء، سوائے دعا کے میرے دامن ملکیت میں میرا اپنا کچھ نہیں۔ تو کم سے کم کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، امیر المومنین کے پیروکاروں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے کچھ ہمارے حوالے نہیں کیا سوائے ایک فریاد کے، سوائے ایک فریاد کے۔ بچہ اپنی ہر ضرورت کو رو کے پورا کراتا ہے،
ارے ہم بھی تو فاطمہ زہرا کے بچے ہیں، اگر ہم حسین پر گریہ کرتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم حسین پر گریہ کریں، اور ہم جس انداز میں چاہیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اسے بدعت کہتا ہے یا اس کو کوئی غلط کہتا ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر رونا بدعت ہوتا تو پروردگار عالم حضرت یعقوب کے گریہ کا ذکر نہ کرتا، گریہ کا ذکر نہ کرتا، ایوب کے صبر کے ساتھ ساتھ گریہ کا ذکر نہ کرتا، پیغمبر ختمی مرتبت کی آنکھوں میں نواسے کی ولادت کے موقع پر آنسو آ جانے کا ذکر نہ ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ کہنا فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا، فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تین چیزیں ہوتی ہیں دنیا جس کے حوالے چل رہی، ایک ہوتی ہے بیوٹی۔ انسان کسی چیز کو جب مانتا ہے تو وہ بیوٹی پر مانتا ہے، کہ خوبصورتی پر، چاہے وہ انسان کی خوبصورتی ہو، چاہے وہ کلام کی خوبصورتی ہو، چاہے وہ نیچر کی خوبصورتی ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیوٹی بہت دیر تک نہیں چلتی۔ اگر جسمانی خوبصورتی ہے تو ایک مدت کے بعد روب پایان اور زوال ہے، اگر بیان کی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اگر نیچر کی ہے تو وہ بھی فعال ہونے پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے تھوڑا اور زیادہ قدم آگے بڑھتی ہے کوالٹی۔ بیوٹی کے زور پہ جس کو چاہا جاتا ہے تو وہ بیوٹی اس وقت تک چلتی ہے جب تک اس کا زوال نہ ہو۔ اس کے بعد ہوتی ہے کوالٹی۔ کوالٹی تھوڑا اور دور تک آپ کو لے جاتی ہے، لیکن جب اس سے زیادہ کوالٹی والا کوئی مل جاتا ہے تو پھر اس کوالٹی کو بھی کوئی نہیں پوچھتا، وہ بھی ختم۔ تیسری ہوتی ہے ریئلٹی، حقیقت، وہ آپ کو بہت دور تک لے جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم جن ذوات سے جڑے ہوئے ہیں وہ بیوٹی بھی ہیں، کوالٹی بھی ہیں اور ریئلٹی بھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سیرت امام حسین علیہ السلام کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ پروردگار عالم سے دعاؤں کے ذریعے سے جڑے ہوئے تھے۔ دعائے عرفہ ایسی دعا ہے کہ جس کو ہم روز عرفات بس جلدی میں پڑھ لیتے ہیں، انتظار کرتے ختم ہو، یہ پوری زندگی کا مسودہ ہے ہمارے لیے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ امام حسین علیہ السلام کو خدا سے کتنی محبت تھی، اور حج جو ہے وہ اس ارادے کو کہتے ہیں جو خدا سے قربت اور ملاقات کے لیے کیا جاتا ہے۔ امام حسین کے لیے خود نواسہ رسول کے لیے نانا کا روزہ چھوڑنا بڑا سخت تھا، اس کے بعد خانہ خدا کو چھوڑنا اس کی عظمت کے لیے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے دنیا سے منہ موڑ کے پہاڑ کی طرف اپنا رخ کر کے جو دعا بیان فرمائی ہے، اس دعا کو عرفہ جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک لمبا سفر طے کرتے ہیں، پوری زندگی اپنی ختم کر لیتے ہیں، تب کہیں جا کر ان کو کچھ ادراک ہوتا ہے پروردگار عالم کے عرفان کا۔ آیت اللہ خمینی کی ایک غزل ہے جو رسول اللہ کے لیے انہوں نے کہی۔ ہم تو سوچتے ہیں غزل خالی جو ہے غزالہ کے لیے ہی ہوتی ہے، نہیں۔ آپ انسان اگر اپنا محبوب اس کی ذات کو، آل محمد کو بنا کر دیکھے، وہ کہتے ہیں من بے خول لبت یار گرفتار شدم۔ رسول اللہ کے لب مبارک پر ایک تل تھا، اس کو کہتے ہیں کہ من بے خول لبت یار گرفتار شدم، یا رسول اللہ میں آپ کے اس لب مبارک پہ تل کا گرفتار ہو گیا۔ میں آیا تو اس خوبصورت تل کو دیکھنے تھا، لیکن جب آپ کے لبوں پہ وحی جاری ہوئی تو میری زندگی بدل گئی۔ من بخول لبت یار گرفتار شدم، چشم بیمار تورا دیدم و بیمار شدم۔ یاد الہی میں جو میں نے آپ کا حال دیکھا تو یا رسول اللہ میں بھی اس کا عاشق ہو گیا، اس خدا کو میں پہچاننے لگا۔ پھر ایک عجیب سا شعر خمینی صاحب نے کہا، وہ ہمارے سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا، ہم بچے ہوتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ من از مسجد و مدرسے بیزار شدم۔ لوگ تو مسجد بنوا رہے ہیں کہ وہ آئیں، مدرسے بنوا رہے ہیں کہ اس کو چلائیں۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ من از مسجد و مدرسے بیزار شدم۔ تو ہم کہتے تھے کہ شاید مسجد میں مومنین سوال پوچھ پوچھ کے تنگ کرتے تھے،
سمجھ نا، جب تک کہ مطلب کا جواب نہ مل جائے وہ پوچھتے رہتے، سمجھ نا، اور ہر مولوی سے پوچھتے وہی سوال. اچھی بات ہے پوچھنا، لیکن ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے فرمایا کہ بیجا سوال پوچھنے سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی، جس کے کوئی میننگ ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا شیطان کی زوجہ کا نام کیا تھا؟ لوگ حیران کہ ان کو شیطان کی زوجہ کہاں یاد آ گئی بیچ مجلس میں. انہوں نے کہا بھائی وہ سب کی نامحرم ہے، ادھر آؤ کان میں بتاتا ہوں. اور وہ شوق میں پہنچ گئے کہ شیطان کی زوجہ کا تو نام پتہ چل جائے گا. جب وہ گئے تو انہوں نے 2-4 موٹی موٹی سنائی. تو لوگوں نے کہا کیا نام تھا؟ سب اسی اشتیاق میں کہ مجلس ختم اور ہم بھی معلوم کریں شیطان کی زوجہ کا نام کیا تھا. کہنے لگا بڑا سنگین نام ہے، خود ہی پوچھ لو. تو چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جس کا تعلق ہمیں کیا مطلب ہے شیطان کی زوجہ اور اس کے بچوں کے نام سے. کہتے ہیں نا کہ جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا. سمجھ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا نا، رشتے کر رہے ہیں. تو کہتے تھے کہ من از مسجد و مدرسے بیزار شدہ. ہم سوچتے تھے کہ شاید مومنین سوال کرتے ہوں گے مسجد میں اور مدرسے میں طالب علم تنگ کرتے ہوں گے. ہوتا ہے نا کہ پڑھتے نہیں ہیں. تو جب ہم نے یہ بات کی تو ہمارے استاد بڑے ہنسے، کہنے لگے بیٹا یہ عرفانی غزل ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ترجمے کی نہیں. کہتے ہیں کہ یہاں پر امام خمینی کی مراد یہ ہے کہ من از مسجد و مدرسے بیزار شدم، کہ خدایا یہ مسجد اور یہ مدرسہ میرا ہدف نہیں ہے. یہ مسجد اور یہ مدرسہ میرا ہدف نہیں ہے، میرا راستہ ہے. اب میں کب تک اس راستے میں پڑا رہوں؟ میں تیرا عرفان چاہتا ہوں، میں اب تیری ذات سے ملنا چاہتا ہوں، اب میں تجھے پا لینا چاہتا ہوں. چونکہ یہ وسیلہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ میری منزل نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے جو دعائے عرفہ میں ہمیں سکھایا ہے وہ یہی سکھایا ہے، کیونکہ جن جن کلمات کا آپ استعمال کہ خدایا تو نے ہی تو کہا ہے کہ مجھے میرے آثار سے پہچانو. میں کیسے تجھے تیرے آثار سے پہچانوں کہ یہ تو تیرے بنائے ہوئے ہیں، جو تیری مخلوق ہے اس کے ذریعے میں تجھے کیسے پہچانوں. سمجھ نا. تو یہ ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں، امام حسین کہہ سکتے ہیں اس بات کو، کیونکہ ان کی معرفت آثار سے کہیں آگے جا کے. لو کشف الغطا لمزددت یقینا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ خدایا میرے سامنے سے لوح قدس کے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. میں تجھے ابھی اس حال میں جتنی میں تیری معرفت رکھتا ہوں، میری معرفت میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. تو یہ اس حسین کے اس علی کے فرزند ہیں، اس امام کے فرزند امام حسین علیہ السلام، جن کی سیرت جو ہے وہ پروردگار عالم سے مانگنے والی دعا کی سیرت ہے. دعائے عرفہ کا بہت لمبا سفر جو ہے امام حسین علیہ السلام نے 2 جملوں میں طے کرا دیا، جس کے لیے زندگی بھر سفر کرتے ہیں عارف. سمجھ رہے نا. وہ اپنے نام بھی بدلتے رہتے ہیں کہ ابھی میں طائر ہوں، ابھی میں یہ ہوں، ابھی وہ ہوں. ان کی الگ الگ ٹرمز ہوتی ہیں. بہرحال عرفان اپنی ایک جگہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اتنے مختصر وقت میں 1,24,000 انبیاء کے آنے میں جتنا ٹائم لگا، اس سے بہت کم ٹائم میں جو ہے امام حسین نے اپنے اصحاب کو عارف باللہ بنا دیا. جناب حر کا جو انقلاب ہے، آنا، پوزیشن رکھنا، سمجھ رہے ہیں، ایک پوزیشن ہوتی ہے سپہ سالار کی، اور سپہ سالار میں بھی جتنی فوج، کم سے کم 30,000 کی فوج تھی، زیادہ سے زیادہ 1.25 کی فوج تھی، جو بھی رہا ہو، بہرحال منیمم پہ بھی چلیں تو 30,000 فوجیوں میں سب سے زیادہ شجاع جو تھے وہ جناب حر ابن یزید ریائی تھے. آپ اندازہ لگائیے. سمجھ نا. تو امام حسین علیہ السلام کا اس سفر کو بدلوا دینا اور اس کی توبہ کو قبول کر لینا، یہ بات بتاتا ہے کم سے کم ہمارے لیے یہ سیرت امام حسین. ہمارے لیے ہم کیا کرتے، کسی سے ایک بار دشمنی ہو گئی تو ختم کر کے ہی نہیں دیتے، جبکہ ہم میں نہ تو کوئی امام حسین سے بڑا ہے اور نہ کوئی جناب حر سے زیادہ بڑا جو ہے ان کا گناہگار ہے. امام نے انہیں یہ تو کہا کہ میں ہی تو سبب ہوں یہ بچے پہ اعلیٰ تش کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود امام حسین اگر ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی کر دے تو زندگی بھر ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. لیکن یہ سیرت امام حسین علیہ السلام کی ہمارے لیے اس بات کی گواہ ہے کہ ہمیں
اگر کسی نے دل سے توبہ کر لی، اگر دل سے معافی مانگ لی تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا مولا کائنات یعصوب الدین ہے، سمجھے نا، ہنی بی کے چیف ہے۔ چونکہ مکھیاں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہاؤس فلائی اور ایک ہنی بی، ایک گھریلو مکھی۔ گھریلو مکھی کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ ٹریش کین ڈھونڈتی ہے، گندگی پہ بیٹھتی ہے، گندگی پھیلاتی ہے، ڈیزیز پھیلاتی ہے۔ شہد کی مکھی ہمیشہ پھولوں کو تلاش کرتی ہے، رس چوستی ہے اور شہد بناتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں کبھی نہیں چاہتا میرا چاہنے والا گھریلو مکھی جیسا بنے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گھریلو مکھی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پورے خوبصورت جسم کو چھوڑ کے آپ کے زخم پہ بیٹھتی ہے، آپ کو بار بار وہیں سے ہرٹ کرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جو کسی کی کمزوری کو پہچان لے تو وہاں سے تنگ کرے، اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھائے۔ وہ میرا کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہمارے لیے ہم سیدھا ہمارے لیے راستہ ہے۔ اگر کسی امام کا نام لقب تقی ہے تو ہمیں صاحب تقوی ہونا چاہیے، کسی کا نام نقی ہے تو ہمیں پاک ہونا چاہیے، کسی کا نام باقر ہے تو ہمیں کم سے کم علم کا شہدائی تو ہونا چاہیے، علم کش اور علم کا مقابل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں علم حاصل کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، دعا جو ہے عبد اور معبود کے بیچ کے اس پل کو کہتے ہیں کہ جو پروردگار عالم نے ایک جڑنے کا راستہ دیا ہے۔ الدعا یرد القضا، قضا کو کوئی نہیں لوٹا سکتا سوائے دعا کے۔ الدعا مخ العبادہ، دعا مغز عبادت ہے۔ اب آپ کسی کا رشتہ ڈھونڈنے جائیں، بھئی لڑکا کیا کرتا ہے؟ وہ کہیں صاحب لڑکا گورا خوبصورت لمبا چوڑا ہے لیکن عقل نہیں ہے، بس دماغ سے تھوڑا سا کمزور ہے، تو نہ بیچارے کو بیٹی ملتی ہے نہ کوئی نوکری دیتا ہے۔ سمجھیں، اگر کہیں کہ بھئی ہاتھ کٹا ہے، پیر کا صحیح نہیں ہے، سالم نہیں ہے، بولا عقل سالم ہے، بولا ہاں جی بڑا ہوشیار ہے، بڑی اچھی نوکری کرتا ہے، تو ہم دینے کو تیار۔ تو مغز عبادت، عقل عبادت دعا کو قرار دیا گیا کہ اگر عبادت کرنے کے بعد اللہ سے نہ مانگا جائے۔ ایک مثال دیتا چلوں، چونکہ میں مشہور ہوں اپنے مثالوں کی مجلس کے لیے، بہرحال بڑوں کے لیے نہیں، بچنے چھوٹے اور جوان بھائیوں کے لیے ہے۔ میں اس شہر میں آیا، یہاں پہ ایک صاحب میرے ملنے والے تھے، جیسے ہی انہوں نے دیکھا، ارے مولانا آپ کب تشریف لائے؟ کہا کہ میں کل رات کو ہی آیا ہوں، بڑی خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کر، کوئی میرے لائق کوئی کام ہو، خدمت ہو تو بتائیے۔ ہم نے کہا اب انہوں نے پوچھ ہی لیا ہے تو بتا ہی دیا جائے۔ تو ہم نے کہا حضور ذرا $100 چاہیے۔ انہوں نے بڑی ارے مولانا اور لے لیجئے، بولا نہیں 100 ہی چاہیے۔ جب انہوں نے 100 دے دیے، 2 گھنٹے گزرے پھر مل گئے، اور سب صحیح ہے؟ بولا حضور $200 اور چاہیے۔ اب وہ بات نہیں ہے جو پہلی بار میں تھی، انہوں نے دے دیے۔ دوسرے دن پھر مل گئے، میں نے کہا حضور ذرا سا کام یاد آ گیا، پیسوں کی کمی ہو گئی، ذرا $100۔ کہتے ہیں بڑے شاہ خرچے ہیں آپ۔ اب ایک جملہ بھی پیسے کے ساتھ۔ شام کو پھر ہمیں نظر آ گئے، ہم نے سلام کیا، وہ ایسے ہو گئے جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ ہم بھی تیز تھے، ہم نے ان کا پتہ معلوم کر لیا، ان کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بچے کو بھیجا، کہا کہ وہ داڑھی والے ہوں تو ان سے کہنا بابا گھر پہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ بابا کہہ رہے ہیں کہ بابا گھر پہ نہیں۔ اب وہ ہمیں ملے نہیں، تو اب ہوا یہ کہ پیسے تو نہیں ملے، اور لیکن ایک دوست بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ عزیزو، عبد اور معبود میں یہی فرق ہے کہ بندہ مانگنے سے دور ہو جاتا ہے اور معبود مانگنے سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سے جتنا مانگا جائے، بندے سے جتنا مانگا جائے، وہ آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا، لیکن اگر رب سے مانگا جائے تو جتنا مانگیں گے آپ عارف کہلائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہی فرق ہے عبد اور معبود میں۔ انسان اپنی بے نیازی اس کی ختم نہیں ہو رہی، اس کی نیاز مندی ختم نہیں ہو رہی، اور وہ رب ہے کہ وہ مانگ۔ بہت سے کہتے ہیں کہ پھر اگر اللہ رحمان و رحیم ہے تو یہ اولیاء خدا کے لیے سخت ٹائم کیوں آتا ہے، ہارڈ ٹائم کیوں ہوتا ہے؟ بہت سے بچے ہمارے جوان آج کل یہی پوچھتے ہیں، تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اسموتھ راستہ ہوتا تو ڈرائیور کو نیند آ جاتی،
اس لیے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستوں کو ایسا ہی رکھا جاتا ہے کہ وہ بیدار رہیں۔ اب تو بہرحال اگر روڈ اچھے بھی بنا دیے جائیں تو جیسے ہی سٹی آتی ہے تو وہ کچھ لگائے جاتے ہیں جیسے ٹائر بچتے نیچے، سمجھ، ٹائر کے نیچے جو چیز بچتی ہے اسی کو عذاب بھی کہتے ہیں۔ عذاب عربی میں جو ہے ریفلیکٹر کو کہتے ہیں، کہ جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ آؤٹ آف لائن ہو رہے ہیں، بچتے ہیں نا ٹائر کے نیچے، اس کو عذاب کہتے ہیں۔ اور خواب کو عذاب ادنا کہا گیا ہے، چھوٹا عذاب، یعنی ایک شارٹ وارننگ، آپ کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ یو آر آؤٹ آف دا لائن، سمجھ۔ تو سختیاں انسان کو بیدار کرنے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے، امتحان کے لیے ہوتی ہیں۔ ممکن ہے آپ کی آواز پروردگار عالم کو پسند ہو، اس کو پسند ہو۔ اب اگر پروردگار عالم آپ کو اپنا مطلوب قرار دے رہا ہے، آپ کو محبوب قرار دے رہا ہے، تو عزیزان گرامی، کیونکہ دعا میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اماموں نے ہماری تربیت فرمائی۔ دعائے مکارم الاخلاق ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ ہماری نسلوں کی تربیت امام نے فرمائی۔ الہی البسنی زینت المتقین، میرے معبود مجھے متقین کا لباس پہنا دے۔ ایک جملہ فرماتے ہیں، اس کے بعد 21-22 لباس بیان فرماتے ہیں چوتھے امام، کہ متقین کے لباس کیا ہیں۔ جیسے ہمارا ہوتا ہے نا، پارٹی ویئر الگ ہوتا ہے، گھر میں الگ ہوتا ہے، آرام کا لباس الگ ہوتا ہے، اسپورٹس کا لباس الگ ہوتا ہے، اسی طریقے سے متقین کے 22 لباس امام نے گنائے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بات کہہ کر اس کو 22 طرح سے پیش کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ ہیومن رائٹس والوں کے یہاں پہ اسپیچ کر رہا تھا، پوری دنیا کے مفکرین جمع ہوئے تب جا کے 31 رولز بنا پائے۔ وہ ہیومن رائٹس کے 31 رائٹس ہیں مین، جو ہے میجر۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے اور آپ کے، ہمارے چوتھے امام نے 54 رائٹس بیان کیے 1400 سال پہلے۔ بتائیے 54 رائٹس، اور وہ 31 جو رائٹس ہیں وہ اکثر اس میں سے ہیں، کاپی ہیں۔ تو وہ ہیں کہ جو ہماری ہر طرح سے ہمارے حالات کو جانتے ہیں، وہ ہمارے ہر طرح سے حالات کو جانتے ہیں۔ لہٰذا مانگنے کا جو سلیقہ اور طریقہ ان لوگوں نے ہمیں سکھایا ہے، عزیزان گرامی، کہیں نہیں مل سکتا۔ تو پھر ہم کیوں ان سے نہ مانگیں، کیوں ان کے ذریعے ہم نہ جائیں؟ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کو کیسے پکارا جاتا ہے؟ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کو کیسے پکارا جاتا ہے، یہ جانتے ہیں۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یا اللہ کو بھی یہ لوگ اللہم کہہ کر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں خدایا جب تجھے پکارتے تو ہمارے اور تیرے بیچ میں یا بھی نہیں ہوتا، یا کو بھی نہیں رکھتے ہیں۔ تو آل محمد نے جو امام حسین علیہ السلام کی سیرت تھی، وہ سیرت تھی اللہ سے کنیکشن کی۔ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے اقیم الصلاۃ و آتیت الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ و آتیت الزکوٰۃ۔ تو کیا اللہ بار بار نماز کا حکم دے رہا ہے؟ بار بار وہ ہمیں زکوٰۃ کو، وہ ایک بار کہے تو حکم ہے، 1000 مرتبہ کہے تو حکم ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے معنی آپ کی معرفت کے بڑھتے بڑھتے الگ ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ صلاۃ سے مراد اللہ سے کنیکشن، اور زکوٰۃ سے مراد بندے سے کنیکشن، کہ پروردگار عالم کیا کرتا ہے کہ بندے سے بھی جڑواتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں، ہمارے 2 برادر یہاں بیٹھے ہیں، دونوں کے پاس موبائل ہیں۔ اگر یہ فون ملائیں ان کو تو قربت کی وجہ سے کیا ڈائریکٹ مل جائے گا؟ پہلے کہا جائے گا اس کا جو سیٹلائٹ ہے، سینٹر ہے، جو بھی کیا کہتے ہیں IT والے، مجھے نہیں معلوم، سمجھ، مجھے تو 1010 کا بھی نہیں معلوم، سمجھ نا، لیکن اس کے معنی ہے عدم وجود، عدم وجود، عدم وجود۔ اکثر ہم کہتے بھی ہیں نا کہ بھئی آپ 0 لگا دیں، 0 + 0 = 0، 0 + 0 + 0۔ اگر اس میں ایک عصمت کا 1 لگا دیں تو ہر 0 اپنی ویلیو بتاتا ہے۔ اگر 0 0 0 ٹوٹل کرے تو 0 ہی ہوتا ہے، لیکن اگر عصمت کا 1 لگا دیا جائے، اگر ہم اس سے جڑ جائیں یا مثلا پروردگار عالم سے ہم جڑ جائیں تو ہمارا ہر 0 جو ہے اپنی ویلیو بتاتا ہے۔ سمجھے نا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ انسان کے لیے پروردگار عالم سے کنیکشن، تو یہ سیٹلائٹ پہلے اپنے مرکز پہ جاتا ہے، پھر وہاں سے دوسری ڈیوائس پہ آتا ہے، نہیں آتا ہے قربت سے کوئی
تو جب ایک بندہ پروردگار عالم سے مانگتا ہے تو پروردگار عالم دوسرے میں فارورڈ کرتا ہے اس کال کو. کہتا ہے نا کہ میں نے مانگا تو اللہ سے تھا، یہ میرے دوست کیسے میری مدد کو آ گئے. سمجھ رہے نا؟ تو یہ کنیکشن سے مراد ہے کہ جب ہم اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور حدیث معراج میں بھی یہ رسول اللہ سے یہ فرمایا پروردگار عالم نے کہ یا احمد وجبت محبتی متحابین فی، اے احمد میں نے 4 طرح کے لوگوں پر اپنی محبت کو واجب کر دیا. متحابین فی، وہ لوگ جو محبت کریں ایک دوسرے سے میری وجہ سے. یہ نہیں کہ یہ میرا بزنس پارٹنر ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا دوست ہے، نہیں. وجہ محبت میں رہوں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی. اگر آپ نے اس ارادے سے کسی حیوان سے بھی محبت کا اظہار کیا تو خداوند عالم اس کا جواب دیتا ہے. متحابین فی متقاطعین فی، اور وہ لوگ جو الگ ہوں اس کی وجہ آپسی دشمنی نہ ہو بلکہ میری وجہ ہو، کہ تم اللہ کے ساتھ گستاخی کرتے ہو لہٰذا کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں. وہ متواصلین فی، اور واپس اگر جڑے تو اس کی وجہ بھی میں رہوں. وہ متوسلین فی، اور جو توسل کرتے ہیں مجھ سے یا میرے بتائے ہوئے راستوں کے ذریعے سے میرے پاس آتے ہیں تو احمد اے میرے نبی، میں نے ان پر اپنی محبت کو واجب قرار. اللہ کے لیے واجب مستحب تھوڑی ہوتا ہے، وجب تو محبت ہی. اور پروردگار عالم جب اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ جتنے بھی لوگ باتیں اڑاتے ہیں یہ شرک ہے اور جو ہے ان سے نہ پوچھو اور یہ ہیں اور نبی تو ہم جیسے ہیں، کہتے ہیں نا کہ نبی تو ہم جیسے ہیں، سمجھ رہے نا. تو بھئی ہم کبھی کبھی مثال پہ کہتے ہیں بھئی آپ کا بچہ تو شیر ہے، شیر. کبھی شیر نے بھی کہا میں آپ کے بچے کی طرح ہوں؟ کبھی نہیں کہا نا، شیر نے تو نہیں کہا میں آپ کے بچے کی طرح ہوں. ہم ہی کہتے ہیں صفات میں. تو اگر نبی کریم کہتے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں تو اس کے معنی یہ نہیں تم بھی ان کی طرح نبی ہو. سمجھ رہے نا؟ تم بھی ان کی طرح نبی ہو. اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم، جبکہ قرآن کے اسلوب کو نہیں سمجھتے. قرآن کا گفتگو کا انداز سمجھ لی. جہاں قل آیا ہے نا وہاں اللہ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں بندے سے. جہاں بھی قل آیا ہے، سمجھ نا؟ کیونکہ جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو خود دعوت دیتے ہیں نا، خود بات کرتے ہیں. جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہہ دو ان سے. سمجھ رہے نا؟ کہہ دو ان سے. لیکن جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الرسول. سمجھ رہے؟ تعلقات اچھے ہیں تو قل. اب قل جہاں آیا ہے، قل لا اسألکم میں بھی قل آیا ہے، وہاں پہ بھی تعلقات اچھے نہیں. کیا ہے نبی ان سے جو سوال کر رہے تھے نا کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے، کیا مزدوری دے دیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں. فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے. اور وحی کس کے ذریعے آتی ہے؟ کوئی ٹیکسٹ میسیج پہ نہیں آتی ہے، وحی فرشتے کے ذریعے آتی ہے. اور فرشتہ جب انسان کے پاس آتا ہے تو حضرت انسان اس لائق نہیں رہتا بتائے کون آیا تھا. سمجھے نا؟ جب فرشتہ آ جاتا ہے نا، کہتے ہیں نا موت نے چپکے سے جانے کیا کہا، زندگی خاموش ہو کر رہ گئی. سمجھے نا؟ موت نے چپکے سے جانے کیا کہا، زندگی خاموش ہو کر رہ گئی. تو وہ انسان مقابلہ کر رہا ہے اس نبی سے، جبکہ یہ نہیں معلوم تعلقات خراب ہیں، اور اس مجبوری میں اللہ کہلوا رہا ہے کہ اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے. لیکن یہاں پر میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں کہنے کی وجہ یہ رہی ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ کے سارے رائٹس ختم کر دیے مکہ کے تو انہوں نے کہا تم مجھے کچھ مانو یا نہ مانو، مجھے یہاں کا سٹیزن تو مانو. جو رائٹ تمہارے ہیں وہ رائٹ ایز اے مکن میرے بھی تو رائٹس ہیں، اس لیے میں بھی تمہاری طرح ہوں. یعنی جو رائٹس تم کم سے کم تم مجھے نبی نہ مانو، کم سے کم وہ رائٹس تو دو جو میرے ایز اے ہیومن بینگ میرے رائٹس ہیں. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں. کبھی کبھی تعلقات کی بات ہو جاتی ہے کہ صاحب ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں. الگ الگ طریقے کے فرقے دربار چلے رہے کہ بھئی رسول کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ سے. قرآن مجید میں خود پروردگار عالم کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا. یغفر لکم ذنوبکم،
اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو پتہ چلا وہ محبت جو بغیر رسول کے تھی وہ گناہ گار بنا رہی تھی، نہ کہ محب بنا رہی تھی، سمجھ نا؟ تو بغیر رسالت معاب کے ہم اللہ سے محبت بھی کیسے کریں؟ چونکہ ہمیں تو سلیقہ محبت ہی نہیں آتا کہ اس کو پکار، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ سنگولر ہے یا پلورل ہے۔ کہتے ہیں نا اللہ میاں فرماتے ہیں بڑا احترام ہو رہا ہے اللہ کا، اللہ کو تو مان رہے، اللہ کی نہیں مان رہے، رسول اللہ کو مان رہے، رسول اللہ کی نہیں مان رہے، سمجھ رہے نا؟ تو بات کہتے ہیں کہ اللہ پروردگار فاتبعونی، تو ہم ان کے بتائے ہوئے کلمات اور دعاؤں کو، اگر امام حسین علیہ السلام نے جو ہمیں راستہ دیا ہے، ہمیں چاہیے اپنی سیپریٹ زندگی میں۔ اب تو ماشاءاللہ بڑی بات ہے، ایک ایک کتاب کے لیے جو ہے آیت اللہ مرشی نجفی کو ایک کتاب کی ضرورت تھی، وہ کتاب ایک بڑھیا کے پاس تھی، انہوں نے کہا کہ بی بی یہ کتاب مجھے دے دو، انہوں نے کہا کہ دے تو دوں گی لیکن میرے شوہر کی 23 سال کی قضا نماز پڑھنی پڑے گی۔ آپ اندازہ لگائیے 6 دن میں تو گھٹنے جھل جاتے ہیں، سمجھ نا، جگہ بدلنے لگتے ہیں شب قدر میں۔ 23 سال کی قضا نماز ایک کتاب کے بدلے میں، تو وہ کتاب کی اہمیت کو ہم کیا سمجھیں، سمجھ رہے نا؟ اب تو الحمدللہ آپ کی جو ہے فنگر ٹپس پر جو ہے ساری کتابیں، ہزاروں چیزیں موجود ہیں، اور یہ سب اماموں کے بتائے ہوئے۔ امام نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ جو ترقی ہوگی آخری زمانے میں وہ ہوگی سرعت رفتار اور تحریر اختصار۔ سب سے زیادہ جو ترقی ہوگی وہ اسپیڈ میں ہوگی، چلنے میں جو ہمارے کنوینس ہیں ان کی اسپیڈ میں ہوگی، وہ تحریر اختصار، اور لکھائی بہت مختصر ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک چپ میں ہزاروں کتابیں آ جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ جو کتابیں، جو چیزیں، الحمدللہ آپ ضرور مطالعہ کیا کریں۔ اور ماشاءاللہ یہ شہر تو ویسے ہی مشہور ہے، ہمارے مولانا تلمیذ الحسنین صاحب کا اللہ ان کو عمر بابرکت عطا فرمائے، جس کو کہا جاتا ہے نا عمر بابرکت۔ کبھی لمبی عمر کی دعا نہ کرے، عمر بابرکت کی دعا کرے کہ جب تک جئیں اس کے لیے جئیں۔ عمر بابرکت کے معنی یہ، ماشاءاللہ ان کا قلم چل رہا ہے ابھی تک، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو کتاب کے مطالعے کا شوق، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں کی کمیونٹی میں، اللہ آپ کو، میں بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے یہ دیکھ کر کہ ماشاءاللہ آل محمد کے چاہنے والے ہر جگہ فرنٹ پہ ہونے چاہیے، ہر جگہ فرنٹ پہ ہونے چاہیے۔ لہٰذا ہم اگر اپنے ائمہ کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے تو عزیزان گرامی، ہم جو ہے کس طرح سے آج ہم جن زوات کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے، پروردگار عالم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، عورت کے 4 روپوں میں سے 3 روپ بدرجہ اتم عطا فرما دیے تھے۔ وہ مصلحت خدا تھی جو نبی کے فرزندوں کو واپس لے لیا گیا، اور ان فرزندوں کو لینے کی وجہ سے ایک جو بہن اور بھائی کا جو رشتہ نبھانے کا مسئلہ تھا، وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات سے منتقل کر کے ان کی دونوں بیٹیوں میں منتقل کر دیا گیا تھا کہ ولایت کی، اگر آپ اندازہ لگائیے جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہم تعارف کراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فاطمہ اس ماں کی بیٹی ہے جو بنائے دین اسلام ہے، اور فاطمہ اس بیٹی کی ماں ہے جو بقائے دین اسلام ہے۔ حضرت زینب اولیاء مقام وہ ولایت کی، کیونکہ تاریخ نے 4 بہنوں کا ذکر کیا ہے، ایک حضرت موسیٰ کی بہن، 2 بہنیں امام حسن اور حسین کی، زینب و کلثوم، اور چوتھی معصومہ قم۔ ان 4 کو جو ولایت سے عشق بدرجہ اتم کا جو خطاب ملا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ زینب نے کربلا کی تیاری کب سے کی ہے؟ جب زینب اولیاء مقام کا خطبہ عقد پڑھا جا رہا ہے۔ خطبہ عقد جب پڑھا جا رہا ہے تو لڑکی کو یہ حق ہے کہ وہ نکاح کے وقت شرط رکھ سکتی ہے، وہ شرط جو رکھتی ہے وہ نکاح کے وقت رکھ سکتی ہے۔ لہٰذا زینب اولیاء مقام نے عبداللہ کے اس رشتے کی شرط یہ رکھی، شرط نکاح، کہ عبداللہ جہاں حسین رہے گا میں وہیں رہوں گی۔ میرے خطبہ عقد کی شرط یہ ہے کہ جہاں میرا حسین رہے گا میں وہاں رہوں گی۔ جناب عبداللہ نے کہا شہزادی بنت عم،
آپ نے کیسی بات کر دی، ہم بھی وہیں رہیں گے جہاں یہ شہزادے رہیں گے۔ اسی شرط پر زینب علیہ مقام کا عقد ہوا۔ جناب عبداللہ اپنے زمانے کے شجاع اور سخی ترین، اور ان کی سخاوت کے لیے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ بے روزگار ہیں اور ان کی نظر مانیں تو خدا کبھی بے روزگار نہیں رہنے دے گا۔ اور ایک اور کربلا کے شہید ہیں حضرت جون غلام جو تھے، ان کی بھی نظر آپ کو بے روزگار کبھی نہیں رہنے دے گی۔ چونکہ جناب جون، ہمارے پاس چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، ایام ہم نے مخصوص کیے ہوئے ہیں، حضرت جون کی خصوصیات یہ تھی کہ انہوں نے کبھی سیپریٹ کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ اماموں کا لیفٹ اوور کھایا۔ حضرت جون غلام تھے جناب ابو ذر غفاری کے، اور ابو ذر غفاری نے امام علی کے حوالے کیا، پوری زندگی علی کے کھانے میں سے بچے ہوئے ٹکڑوں کو کھایا۔ امام حسن مجتبیٰ، پھر امام حسین، امام زین العابدین، یہاں تک کہ محمد باقر علیہ السلام کے۔ تو جناب جون کی اپنی ایک عظمت ہے، حضرت جون کی نظر کبھی بے روزگار رہنے نہیں دے گی۔ اور ایک حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار تلوار کے دھنی، سخاوت میں ماہر ترین افراد میں سے ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ علی مرتضیٰ فخر کرتے تھے ان پہ، چونکہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بچوں کو اور اپنے بچوں کو بالکل اپنی اولاد کی طرح ان کو پالا تھا۔ اپنی اولاد، چونکہ حسن اور حسین تو معصوم تھے، منصوص من اللہ تھے، لیکن دیگر اولادوں کو بھی اتنا قریب عصمت کے کر دیا تھا کہ ان کی زندگیوں میں لغزش نظر نہیں۔ یہ عجیب، جناب مسلم بن عقیل ہوں یا ان کے تمام بھائی ہوں، آپ اندازہ لگائیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب عبداللہ کی بھی نسل نہیں بچی۔ تاریخ نے امام حسین کی بہنوں کو یہ اعزاز دیا ہے کہ حسین کی کوئی بہن اپنی اولاد نہیں بچا کے لائی۔ یعنی نسل کا، مائیں دعا کرتی ہیں کہ کسی طرح سے، جناب مسلم کے بھی 4 بیٹے تھے، چاروں کے چاروں، 2 کوفے میں مارے گئے، 2 کربلا میں شہید ہوئے۔ اسی طرح زینب علیہ مقام ایک فرزند کو جناب عبداللہ کے پاس چھوڑتی ہے کہ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، عبداللہ کی صحت صحیح نہیں ہے، لیکن جناب عبداللہ نے سرحد مدینہ پہنچتے پہنچتے اپنے بچے کو پہنچا دیا، کہا کہ زینب کیا اپنی طرف سے ہدیہ لے جا رہی ہو؟ اگر حسین پر وقت آ جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ امام کی مخالفت میں جناب عبداللہ نہیں گئے تھے، بلکہ حکم امام سے رکے تھے۔ جناب عبداللہ کے کاندھوں پر داخل مدینہ کے ذمہ داریاں امام نے سونپی تھی، اور محمد حنفیہ کے کاندھوں پر سرحد مدینہ کی ذمہ داریاں سونپی تھی۔ چونکہ وہاں پر جناب ام سلمہ موجود تھی، ام البنین موجود تھی۔ عزیزان گرامی، جناب صغرا کو بھی اس لیے چھوڑا چونکہ آپ کی شباہت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں زینب اپنے دونوں بچوں کو لے کر آ گئی، اور یہ بچے ہر وقت ہر آن اپنے ماموں کے ساتھ شانہ بہ شانہ رہتے تھے۔ ماں نے یہی سکھایا تھا، کہہ رہی تھی یہ زینب اون سے محمد سے، تم فدائے اکبر ہو، میں نے نظر مانی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، زینب علیہ مقام بار بار جیسے ہی کوئی فوجی دستہ آتا تھا تو اپنے شجاعوں کو تیار کر دیتی، میرے لالو، میرے لخت جگر، میرے دل کے پارے دل جگر، ایسا نہ ہو کہ ماموں کو کوئی مظلوم سمجھ لے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ماموں کو جو ہے بار بار، یہ دونوں بچے بار بار جاتے ہیں لیکن حسین گلے لگاتے ہیں اور واپس کر دیتے ہیں۔ کربلا میں شہادت کا بازار گرم ہو گیا ہے، صبح سے شہادتیں شروع ہو گئی۔ انصار نے یہ طے کر لیا تھا کہ دیکھو چاہنے والوں، اے جانثاروں، جب تک ہم میں سے ایک بھی باقی ہے آل محمد پر کوئی غضب نہیں آنا چاہیے۔
بنو ہاشم ہم سے پہلے نہ چلے جائیں، یہ تیاریاں رہتی تھی۔ لہٰذا امام سے کہتے تھے فرزند رسول مگر ہماری خواہش اتنی ہے، اور ہر شہید اپنے بعد والے سے یہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ اس سید کا خیال رکھنا، آل نبی کا خیال رکھنا۔ عزیزو، ایک کے بعد ایک جانثار بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ امام ان کے لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے۔ میرا امام غم سے چور چور ہے، لیکن ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام نے جب بھائی کو دیکھا کہ اپنے دوستوں کا لاشا اٹھا چکے، اپنے انصار کا لاشا اٹھا چکے، اپنے جانثاروں پر گریہ کر چکے، ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام نے پوچھا کیا بات ہے میرے لالو، کیوں پریشان ہو؟ کہا مادر گرامی، ماموں ہمیں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ارے وہ موت کا بازار تھا، اگر کوئی بھی چلا جاتا تو مارا جاتا اس میں، لیکن ان جوانوں نے بتایا کہ مادر گرامی امام کی اجازت کے بغیر موت کو بھی حرام سمجھتے ہیں، موت کو بھی حرام سمجھتے ہیں، جب تک میرا ماموں اجازت نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام آتی ہے اور دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر لاتی ہیں، اور لانے کے بعد کہتی ہیں اے بھیا اب میں اپنے ان دو فرزندوں کو لے کر آئی ہوں، ایک میری جانب سے ہے، ایک عبداللہ کی جانب سے ہے۔ اے میرے باجائے، عبداللہ سے میں وعدہ کر چکی ہوں، لہٰذا میں اس کے قربانی کو واپس نہیں لے جا سکتی، اور اگر عبداللہ قربانی پیش کریں گے تو زینب کس طرح بغیر قربانی کے رہ جائے۔ اے میرے ماں جائے، میرے فرزندوں کو اجازت دے دیجئے، مجھے روز قیامت اپنی مادر گرامی کو منہ دکھانا ہے۔ اگر مجھ سے کہا زینب میرا فرزند تنہا تھا، ایک مرتبہ حسین نے دونوں کو سینے سے لگایا اور ماں سے کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کو اجازت دیتا ہوں، لیکن تاریخ لکھتی ہے حسین نے بڑا گریہ کیا، اون و محمد کو گھوڑوں پہ سوار کیا، اور جانے کے بعد بار بار ان کو آواز دے کر روک لیا، اور اس کے بعد امام نے گریہ فرمایا، کبھی اون کی پیشانی کو چوما، کبھی محمد کی پیشانی کو چوما۔ ارے یہ دونوں میدان قتال میں آئے، ایسا رجز پڑا کہ لوگوں کو دوہری شجاعت یاد آ گئی۔ ارے جب جعفر طیار، عبداللہ ابن جعفر طیار کی شجاعت یاد آ گئی، دوسری طرف علی مرتضیٰ جو نانا ہے ان کی شجاعت یاد آ گئی۔ دونوں بھائیوں نے حملہ کرنا شروع کیا، کسی کی مجال نہیں جو عبداللہ ابن جعفر طیار کے فرزندوں اون و محمد جناب زینب کے نو نہالوں کے مقابلے میں آتا۔ جو بھی آتا دونوں بھائی اتنی شجاعت سے جنگ کرتے، تاریخ لکھتی ہے ماں نے کہہ دیا تھا اے میرے فرزندوں خبردار نہر فرات کی جانب نہ جانا، نہر فرات کی سمت نہ جانا، ارے یہ خیال کر لینا ارے سکینہ و اصغر بھی پیاسے ہیں۔ لہٰذا دونوں بھائی کبھی قبضہ کرتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں واپس آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ عزیزو عرب کا دستور تھا، ایک کے مقابلے میں ایک لڑتا تھا، دو کے مقابلے میں دو لڑتے تھے، لیکن یہ سارے قانون آل محمد کے لیے ختم کر دیے گئے۔ ارے ایک مرتبہ دستوں نے دست جمی حملہ کیا، اون و محمد میں جدائی ڈالی، اون لڑتے لڑتے بہت آگے نکل گئے، محمد واپس آ گئے۔ ایک مرتبہ جب یہ دونوں جدا ہو گئے ان کے گھوڑوں کو گرا دیا گیا۔ اب جو گھوڑوں سے گرے عزیزو اس طرح سے حملہ ہوا، ارے کسی تلوار اتنی تلواریں ماری گئی، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تبر مارتا تھا۔ ایک مرتبہ نحیف سی آواز آئی، یا خالاؤ ادرکنی، اے مامو جان ہماری مدد کو آئیے۔ حسین نے آواز دی، اے ابوالفضل العباس، ارے میرے لالوں کو لے کر آؤ۔ علی
علی اکبر بڑھے، ابو الفضل عباس بڑھے، اور بڑھنے کے بعد دیکھا ارے محمد خون میں گلتا ہے، آغوش میں لیا، خیمے میں لائے، ارے محمد تو آ گئے، لیکن اون جنگ کرتے کرتے بہت آگے نکل گئے، زینب کے پاس لایا گیا، ارے علی زادی مصلی پر بیٹھی ہے، یا غیاث المستغیثین، اے میرے معبود میرے دل کو قرار دے دے، میری قربانیوں کو قبول کر لے۔ تمام بیویاں رو رہی ہیں، زینب شکر کے سجدے کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ ارے محمد کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز زینب کے کانوں تک پہنچی، حسین نے کہا اے زینب یہ بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اب جو لبوں کو دیکھا میرے لال، ارے میں تم پہ ماں جائے پہ قربان کر چکی۔ کہا مادر گرامی، ارے میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، بھیا نے بڑی شجاعانہ جنگ کی۔ اے مادر گرامی، ارے ہم نے آپ کی بات کا پاس و لحاظ رکھا، ہم نہر فرات کے کنارے نہ گئے۔ ارے بھیا لڑتے ہوئے نہر سے آگے نکل گئے۔ اے مادر گرامی، اب تو آپ ہم سے خوش ہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ زینب نے کہا میرے لاڈلو، ارے زینب تم پہ گریہ نہیں کرے گی، یہاں تک کہ جب شام سے رہائی ہوئی، شام کی عورتوں نے کہا ارے لگتا ہے ان بچوں کی ماں نہیں ہے، آؤ آ کر اس کا پرسہ لیتے ہیں۔ زینب نے کہا بے شک پرسہ لے لو، لیکن یہ نہ کہنا ان کی ماں نہیں ہے۔ زینب نے گریہ نہ کیا، مدینہ واپس آ گئی، عبداللہ کے گھر میں آئی، اور محمد کے مصلے دیکھے، ان کی ابائیں اور قوائیں دیکھی، ماں کا دل بڑھایا۔ اے میرے لاڈلو یہ نہ سمجھنا ارے ماں تم سے محبت نہیں کرتی، ارے زینب تم پر قربان، تم نے مجھے روز قیامت کے لیے سرخ روح کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار اللہ تجھے واسطہ ان صدائے گریہ پر رحم فرما، عالم بشریت کو اس کرونا اور اس ڈیلٹا کی آزمائش سے رہائی عطا فرما۔ میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے بننے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ اون و محمد کی شہادت عظمیٰ کا ہماری اس قوم کو جو آزاد محو عزاداری ہے، ان کو عزت و افتخار سے عزا کا موقع عطا فرما۔ میرے معبود ان کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما، دشمنان دین کو نیست و نابود فرما۔ میرے معبود دن دوگنی رات چوگنی اس عزائے حسینی کو ترقی عنایت فرما۔ جو بھی جس حال میں، جس لباس میں، جس انداز میں اپنی بات سے، اپنی ذات سے، اپنی مال سے اس عزائے حسینی کی خدمت کر رہا ہے، تجھے واسطہ خاتون جنت کا ان کی تمام مشکلات کا ازالہ فرما۔ میرے معبود علماء اعلیٰ مراج کرام رہبر انقلاب کو عمر بابرکت عنایت فرما، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مزدوران جنت البقیع میں شمار فرما، ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔